سب سے پہلے آپ کو جاننا یہ قربانی کرنا کس کے اوپر واجب ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 4 شرطیں ہیں۔ اگر 4 شرطوں میں سے ایک بھی آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں وہی آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ جو مسلمان نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ شریعت کے احکام تو رسول اللہ کے امتیوں پر لاگو ہوتے ہیں نا، شریعت کے احکام تو مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، اس لیے قربانی واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط قربانی واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ مقیم ہو۔ ایک ہوتا ہے مسافر، ایک مقیم۔ آپ لوگ مقیم ہیں، اگر آپ نے 92.5 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے اور آپ چلے گئے، آپ مسافر ہیں۔ مسافر کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، تو آپ مقیم ہونے چاہیے۔ پہلی بات کہ آپ مسلمان ہوں، دوسری شرط ہے کہ آپ مقیم ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مالک نصاب ہوں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ آزاد ہوں، غلام نہ ہوں۔ پہلے غلامی کا دور تھا، اب آزادی کا دور ہے، تو اس وقت میں غلام تو کوئی نہیں، سب آزادی ہیں۔ ان 3 شرطوں کو بالخصوص آپ کو ملاحظہ کرنا ہوگا۔ پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط یہ مقیم ہو، اور تیسری شرط یہ کہ مالک نصاب ہو۔ اب آپ کو یہ سمجھنا صحیح سے کہ مالک نصاب ہوتا کون ہے، تو سمجھیے اس کو۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت آپ کے ضرورت کے سامان کے سوا آپ کے پاس ہو، آپ مالک نصاب ہیں اور آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے بھائیوں کو تشویش ہوتی ہے کہ 7.5 تولے سونا کس کے پاس ہوگا، اور 7.5 تولے سونا ہوگا نہیں، قربانی واجب ہوگی نہیں۔ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے لینا ہے۔ ہم سونے کو چھوڑ دیتے ہیں، چاندی کو پکڑتے ہیں کہ چاندی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت آپ کے پاس ہے تو آپ مالک نصاب ہیں۔ ضرورت کے سامان کے سوا آپ کے پاس موبائل ہے، ضرورت میں ہے، یہ نہیں جوڑنا ہے۔ آپ کے پاس کپڑے پہننے کے ہیں، وہ ضرورت میں، وہ نہیں جوڑنا ہے، یہ آپ کی ضرورت میں آتے ہیں۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل بائک ہے، آپ کی ضرورت میں ہے۔ آپ کا مکان ہے، آپ کی ضرورت میں ہے۔ ان ضرورت والے سامان کے سوا اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، اتنے پیسے ہوں یا چاندی ہو، تو آپ مالک نصاب ہیں اور آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جتنی بیٹھتی ہو، 35,000 ہو، 40,000، جتنی بھی ہو، اگر اتنی قیمت کے آپ مالک ہیں تو آپ مالک نصاب ہیں اور آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہاں کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ نصاب کو پہنچے، یا کوئی بندہ جو ہے مسافر ہو، مقیم نہ ہو، اگر وہ قربانی کرے تو، یعنی جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ قربانی کریں تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور قربانی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اس کو نفلی ثواب ملے گا۔ اب کتنا ملے گا؟ تو اس امت کا حال تو یہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، بندہ ایک نیکی کرے گا، ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 عطا فرمائے گا۔ تو جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ قربانی کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، نابالغ بچہ اگر مالک نصاب ہے تو کیا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے یا اس کے والد صاحب کریں گے، وہ کرے گا؟ تو مسئلہ یہ، نابالغ بچہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب مکلف نہیں تو شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ نابالغ بچہ اگر مالک نصاب بھی ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے کر دینا یہ بہتر ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو کچھ نہیں، کر دیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ جیسے بڑا جانور ہے، بھینس آپ نے خرید لی ہے، 7 حصے ہیں، گھر میں 6 ہی لوگ ہیں، تو ایک حصہ بچائے، ایک حصہ اپنے نابالغ بچے کی جانب سے کر دیجئے۔ تو نابالغ بچے پر قربانی کرنا واجب تو نہیں ہے،
لیکن کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔